بہترین نظام ہے کہ آپ دن بھر دنیا کے تمام فکر سے چھٹکارا پا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب مان لیں کہ شاہد بھائی مسجد میں گئے نماز پڑھنے، اس کے بعد لوٹے تو ان کی دکان پہ کوئی ایسا شخص آیا جو انہیں حرام مال کھلانا چاہتا تھا، تو یقیناً ان کی نماز انہیں برائی سے روکے گی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں بھی تھوڑا قدم بڑھانا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے احکام مکمل فرما دیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے وصال سے قریبی آیت نازل فرمائی اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور دین کے احکام مکمل ہو چکے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو آسمانی نظام ہمارے بیچ ہے ہم اس پہ عمل کریں. اب کوئی شخص بہت برا ہو، وہ 1000 عاملوں کے پاس ٹہلتا ہو، دوڑتا ہو، تعویذیں بنواتا ہو، لیکن وہ خود نمازیں نہ پڑھے تو بتائیں کیا اس کی بھلائی ہونی چاہیے؟ وہ تو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میری بھلائی چاہیے اور عملی طور پہ اس کی نفی کرتا ہے. یعنی کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے، کھچیا بھر دوا بھی لے کے آئے اور وہ دوائیں کھائے نہ، اور وہ چاہے صرف ڈاکٹر کے پاس جانے سے میرا بھلا ہو جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو جو ڈاکٹر نے ہدایتیں دی ہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا، اور یقیناً دنیا کے سارے نظام ایک طرف اور رب کا فرمانا ایک طرف. وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ابھی آصف محمود بھائی ہیں، ان سے میں نے کہا کہ پڑھوانا چلیے گا آپ میرے ساتھ، اپنے چھوٹے بچے کو بھی لے لیجیے گا. ایک اللہ والے ہیں مولانا احمد رضا مجددی، تو میں نے کہا لے لیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیسے چلیں گے؟ ہم نے کہا بائک سے چلیں گے. تو انہوں نے کہا بائک سے نہیں، بس سے چلیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا میرا بچہ چھوٹا ہے، اس کو ٹھنڈی لگ جائے گی. یہ ایک باپ ہے جس نے 10 سال اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی بتائی، وہ جانتا ہے کہ بیٹے کے لیے کیا نقصان دہ ہے اور کیا فائدے مند ہے. آپ سوچئے وہ رب جس نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے وہ نہیں جانتا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا بھلا ہے کیا برا ہے؟ اور یقیناً وہی جانتا ہے جو ہماری عقلیں کہتی ہیں وہ سچ نہیں ہے، جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے. اگر ہماری عقلیں کہہ بھی دیں کہ چلو تھوڑا سا 10-20 روپیہ کما لو گے تو کیا چلا جاتا ہے، حرام کمانے سے کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رسول نے منع فرمایا ہے تو یقیناً حرام کمانے میں ہمارا نقصان ہی ہے. ہم برے کام کرنے میں ہماری بھلائی نہیں ہے بلکہ ہمارا نقصان ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رب اللہ پاک کا جو احکام ہے، اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید، نبی علیہ السلام کا فرمانا حدیث پاک، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر درجہ مستعدی کے ساتھ اس پہ عمل کریں اور اس میں کوئی کوتاہی نہ برتیں. اور اگر کوئی اللہ کے احکام سے پھر کر کچھ بھی کرے، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ایک طرف فرض نماز کا پڑھنا اور ایک طرف 40 دن کے وظائف، وہ فرض نماز پہ بھاری، یعنی فرض نماز ان وظائف پہ بھاری. یعنی کوئی اللہ اللہ کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، لیکن نماز فرض چھوڑ دے تو اس کا یہ سب پڑھنا بیکار ہے اور اس کے منہ پہ مار دیا جائے. فرماتے 40 دن تک بیٹھ کے وظیفہ کرنا ایک طرف اور 1-2 رکعت فرض نماز ادا کرنا ایک طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے ہمارے لیے بھلائیاں اس میں زیادہ ہیں، ہم انہیں چھوڑ کے دنیا کے ہر کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دیکھتے ہیں کہ لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر مصلے بچھائے کے بیٹھے رہتے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں. یقیناً اگر آپ فرائض کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وظائف کو قبول نہیں کریں گے، ہے نا. تو فرائض کی پابندی بہت نہایت ضروری ہے. حضرت مجدد الفسانی کو فرماتے تھے، ان کے مجلس ایسی ہوتی تھی، بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ بیٹھ کے دین کی بات کرتے تھے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پہ عمل کریں. مجدد الفسانی کی محفل میں تصوف کی کتابیں پڑھی جاتی تھی، ہے نا، روحانیت کی، اسپریچولیٹی کی کتابیں پڑھی جاتی تھی. حضرت مجدد الفسانی اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ تم تصوف کے ساتھ ساتھ مسائل کی بھی کتابیں پڑھا کرو. اگر صرف تصوف پڑھو گے اور دین کے مسائل نہیں پڑھو گے تو تصوف ناقص یعنی ادھورا رہ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم نمازیں پڑھیں، جہاں ہم روزے رکھیں، جہاں ہم وظائف کریں، وہیں دین کے مسائل بھی سیکھیں کہ ہمیں پانی کیسے پینا ہے، ہمیں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، ہمیں چلنا پھرنا کیسے ہے، ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے نبی کے ذریعے یہ تمام احکام ہم تک پہنچائیں. ورنہ دنیا کے مذہب کے ماننے والوں سے پوچھ لیں ذرا کہ کپڑا کیسے پہننا چاہیے، تو وہ کہیں گے کہ کوئی خاص طریقہ تو نہیں ہے، اس طرح سے پہن لینا چاہیے.
لیکن آپ حدیث پاک میں دیکھیں تو فرمایا